بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کرنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ صبر نہیں ہوتا کسی بھی معاملے کے اندر ہو، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر انعامات بھی رکھے۔ وہ 3 بشارتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ اب وہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جو مصیبت کے وقت صبر سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں، تو ان پر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی مصیبت ہو، پریشانی ہو، جو صبر سے رہے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی بشارت کیا ہے؟ رحمت خاصہ، یعنی خاص رحمت۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر خاص خاص رحمتیں نازل فرمائے گا۔ لیکن آگے ورحمت نازل فرما کر بتا دیا کہ میں رحمت عامہ سے بھی اپنے صبر کرنے والے بندوں کو محروم نہیں کروں گا۔ یعنی رحمت خاصہ کے آبشار کے تسلسل کے ساتھ رحمت عامہ بھی ملے گی۔ یعنی رحمت خاصہ تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس کے رحمت عامہ بھی ملے گی۔ پے در پہ صلوات و رحمت پہ نازل ہوگی۔ یہ تو ایک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بشارت رحمت عامہ، حکم صبر پر عمل کرنے میں تمام صابرین چونکہ مشترک ہیں، صبر پر عمل کرنے میں، یعنی جو صبر کرتا ہے اس کے اوپر جو بھی عمل کرے گا اس میں تمام لوگ جو مشترک ہیں، اس لیے اس کا بدل رحمت عام ہے۔ لیکن چونکہ ہر صابر کے صبر کی کیفیت و خصوصیت و کمیت جدا ہے، لہٰذا ان خصوصیات کا صلہ بھی جدا جدا خاص عنایتوں سے ہوگا۔ جتنا جس کا صبر ہوگا اتنی ہی عنایت خاصہ اس پر مبذول ہوگی۔ یعنی ایک انسان صبر کرنے والے کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر تو رحمت عامہ اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے برابر ہوگی۔ اب ان سب لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں، لیکن ان کی جو کیفیت ہے صبر کرنے کی وہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ کوئی بہت زیادہ صبر کر لیتا ہے، کچھ ڈوب کے صبر کرتا ہے، کچھ رو رو کے صبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ جو ہے وہ بس جیسے اللہ نے کیا، جو بھی معاملات ہیں بس صبر ہے اس کے اوپر، کوئی سوال شکوہ نہیں، کوئی وہ کہتے ہیں نا لوگ کیونکہ اوپر جب پریشانی آتی ہے لوگ سوال شکوے، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہمارے پاس ہمارے اوپر ہی پریشانی آنی تھی، ہم نے کیا کیا تھا۔ صبر تو کر رہے لیکن یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ کریں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر کوئی پریشانی آئی، جو اللہ نے کیا بس ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ راضی ہوں، ایک یہ صبر کرنے والا بھی ہے۔ تو رحمت عامہ جو ہے نا، عام رحمت وہ تو سب کے لیے برابر ہے، لیکن اس میں سے جو رحمت خاصہ ہے نا، جس طرح صبر کرنے والوں میں کیفیت بھی تبدیل ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، اس طرح اللہ کی رحمت خاصہ جو ہے نا وہ بھی الگ الگ ہے۔ من ربہم، یہ جو آیت میں نا اولئک علیہم صلوات من ربہم، فرمایا کہ تمہارا رب براہ راست تم پر رحمت نازل کرے گا۔ تو من ربہم سے اللہ تعالیٰ نے مزہ بڑھا دیا اور صبر کو میٹھا کر دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے بدون واسطہ ملائکہ رحمت خاصہ بھی ملے گی اور رحمت عامہ بھی ملے گی۔ تو یہ فائدہ ہوگا کہ رحمت خاصہ اور رحمت عامہ دونوں ملے گی اس شخص کو کہ جو بھی کیفیت ہے، جو بھی معاملات ہیں، بس جیسے اللہ راضی میں اس کے ساتھ راضی۔ بس جس نے اس طرح صبر کیا تو پھر اس کے لیے رحمت عامہ بھی اور رحمت خاصہ بھی ہے، اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہو جائے تو پھر اور اس کو انسان کو کیا چاہیے۔ تیسری بشارت اس میں یہ ہے کہ نعمت، اہتدا و اولئک هم المہتدون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک هم المہتدون، یہ پوری آیت ہے نا۔ تو تیسری جو رحمت ہے وہ اولئک هم المہتدون۔ اب وہ کیا ہے کہ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا، وہ مطلوب تک بھی پہنچا دیا۔ اب ہدایت بھی ملی اور مطلوب تک بھی پہنچا دیا، یعنی اس حقیقت تک ان کی رسائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک اور نقصان کا تدارک کرنے والے ہیں۔ بس ایک تو اللہ کا راستہ نظر بھی آئے گا اور دوسرے اللہ تک رسائی بھی ہو جائے گی۔ تو جو شخص صبر بھی کر رہا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ کوئی شکایتیں شکوے یہ نہیں کر رہا، اللہ کی ہر چیز میں راضی ہے، تو رحمت عامہ بھی ملے گی، رحمت خاصہ بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی اس کے اوپر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بھی دکھلائے گا اور اس راستے تک کی رسائی بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تو کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، اور جیسے قرآن میں ان اللہ مع الصابرین بھی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے میں ہمیشہ 2 چیزوں پہ بہت زور دیتا ہوں، ایک صبر پہ اور ایک شکر پہ۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو صبر کر لیں، اور اگر کوئی